الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كربوبيا نوحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا ذريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کی بینک میں جمع کر دیا گیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں کو نہیں دیتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خطرناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وقال اللہ تعالی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر عیب نکالنے والا چغل خور اس کے لیے ہلاکت ہی ہے، اور وہ آدمی جو مال کو جمع کرتا ہے گن گن کر رکھتا ہے، یہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ہمیشہ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں دوستوں، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اس کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تھی۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ آگے رمضان بھی آتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا اکثر کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ مزاج بھی اچھا ہے اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے صاحب خیر حضرات جو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پورے سال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس میں علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں جس وقت ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں دینے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں بار آئی ہوئی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ بارہ آئی ہوئی ہے،
اور آپ اللہ کے نام پر ان غریبوں کے لیے دیجئے، یا کہیں کسی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، یا کسی بھی طرف کوئی بیمار ہے اور کہا جاتا ہے اللہ کے نام کے دے دو، زکات ہو تو زکات بھی دے دو۔ اب آدمی بیمار ابھی ہے اور وہ کہے میں رمضان میں دوں گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ابھی ضرورت ہے، ابھی دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے، کیونکہ وقت پڑ دیا ہے، ضرورت پڑ دیا ہے، مجبوری میں دیا ہے، سامنے والے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے دیا۔ الغرض زکات کا مطلب یہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو گندگی سے اور برائی سے صاف پاک کر دینا، میل سے صاف کر دینا۔ کیونکہ آدمی مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس کا مال صاف ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی کی زکات جب تک باقی رہتی ہے اس کا پورا مال گندا رہتا ہے، اس کا پورا مال جو حرام رہتا ہے، اور اس کا مال مسائل سے پاک نہیں ہوتا، مسائل میں گرا رہتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر خبر دی، اے نبی اللہ فلاں آدمی کا مال سمندر میں، فلاں آدمی کا مال پانی میں غرق ہو گیا، جہاز غرق ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مال کسی اور میں ایسا نہیں جو ادا کرتا، جو آدمی زکات ادا کرے اور برباد ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی جو بھی مال اور جو بھی مال خشکی یا گرمی میں ہلاک ہوتا ہے وہ زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی کا مال جب تک زکات اس میں سے نہیں نکالتا تو اس کا پورا مال مسائل کی تکالیف کے زد میں رہتا ہے، اور جب تک آدمی زکات ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مسائل سے، تکالیف سے، میل کچیل سے، گندگی سے بالکل صاف کر دیتا ہے۔ وہ مال اس کے پیٹ میں جائے گا تو صاف مال اس کے پیٹ میں جائے گا، اور اس کے روحانی اثرات اور صحت کے اثرات اللہ پیدا کر دے گا، اور اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے اللہ فضل رحمت اللہ علیہ، مدارین کے شیخ الحدیث کے ایک خادم تھے اللہ فضل، کیونکہ وہ بار بار اللہ فضل کہتے تھے، اللہ فضل، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، بار بار۔ پانی آج پیا بہت میٹھا تھا، اللہ کا فضل۔ آج پانی برسا، اللہ کا فضل۔ آج بڑی اچھی نیند آئی، اللہ کا فضل۔ بار بار باتوں میں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل کر، تو ان کو لوگ اللہ کا فضل ہی کہتے ہیں، اللہ کا فضل سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث کے پاس آیا اور کہنے لگے حضرت اللہ کا فضل چور آئے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ اللہ کا فضل چور آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ میں تو آرام سے سویا تھا، وہ میری پیٹی کو اور اس کے تالے کو ضرب لگا رہے تھے اور کھولنے کی کوشش اور توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کا فضل ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کا فضل میں نے ان کو کہا بھائی جتنا بھی زور لگانا ہے زور لگا لو، یہ 2 روپے کا تالا ہے، تم ہتھوڑے سے بھی توڑو گے یہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ یہ اس مال کی زکات میں نے دے دی ہے، اور جو مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی اللہ حفاظت کرے گا چاہے تم کتنا بھی زور لگا لو۔ وہ صبح تک توڑتے رہے، ٹوٹا نہیں، پھر وہ چلے گئے پریشان ہو کر، تھک ہار کر وہ نکل گئے، اللہ کا فضل، وہ تھک ہار کر نکل گئے۔ یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکات ادا کر دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت زکات دے کر کرو، اور اپنے بیماروں کو صحت دینا ہے تو صدقہ ادا کر کے صحت دو، اپنے مسائل کو دور کرنا ہے تو اللہ سے آہو زاری کرو، اللہ سے مانگو، مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ صدقہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اگر کسی کو یہ توفیق مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی زکات ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، زکات ادا نہیں کرتا اس کی
نماز قبول نہیں ہوتی. کتنی سنگین وعید ہے. آدمی نمازیں پڑھتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال کے اوپر اس نے سانپ بٹھایا ہوا ہے، مال کے اوپر اس نے سانپ بٹھایا ہوا ہے، اس کے جیب میں بچھو ہے کہ اپنے جیب میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا اور مال کو جمع کرتا رہتا ہے تو اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. ہلاکتی ہو ہر عیب نکالنے والے چغلخور کی جو مال کو جمع کرتا ہے، گن کر رکھتا ہے. أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اور جو اپنے مال کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پوری زندگی کا ساتھی ہوگا، سہارا ہوگا. یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میری زندگی کا سہارا ہوگا، میری زندگی کا سہارا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مال بھی ہلاک ہوگا، میں بھی ہلاک ہو جائے گا. وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے، زیورات دیکھے. پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکات ادا کی ہے یہ سونے کے کنگن وغیرہ، یہ زیورات کی. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو معلوم نہیں، ہم نے زکات ادا نہیں کی. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکات تمہارا نہ دینا، یہ زکات تمہارا نہ دینا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی زکات ادا نہیں کرتا تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی کو قرآن میں کہا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ جو لوگ سونا چاندی روپے کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ان کے لیے خوشخبری ہے سخت عذاب کی، سنگین عذاب کی، دکھ بھرے عذاب کی. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی زکات ادا نہیں کرے گا وہ جہنم میں جانے والا بنے گا، جہنم میں جانے والا بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صدقہ ادا کرتا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو رفع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے. ذرا سوچیں صدقہ کا اتنا فائدہ ہے تو زکات کا کتنا فائدہ ہوگا. جو چیز اختیاری ہے کہ دو آپ کو اختیار میں ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کا کتنا فائدہ ہوگا. نفل کو ادا کرنے کا اتنا فائدہ ہے تو فرض کو ادا کرنے کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنا اجر و ثواب ہوگا، دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے ہوں گے. کہ صدقہ ادا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے صدقہ ادا کرنا. تو ہم کو چاہیے، آج حالات بگڑے ہوئے ہیں، آج زمین و آسمان کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، صدقہ ادا کرو، صدقہ دو، انشاءاللہ اللہ کے غضب کو یہ دور کر دے گا. اور فرمایا بری موت سے حفاظت ہوگی. بری موت سے ایکسیڈنٹ کی موت نہیں مرے گا، ڈوب کر نہیں مرے گا، گر کر نہیں مرے گا، بغیر کلمے سے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، بکتے اور گالیاں دیتے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی موت آئے گی تو اچھی موت آئے گی، نیک لوگوں کی موت آئے گی جیسے نیک لوگوں کی موت آتی ہے. صدقہ کا یہ فائدہ ہے، صدقہ کا یہ فائدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جس نے صدقہ ادا کیا اس کو بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جس نے صدقہ نہیں دیا اس کو ہلاک فرما، جس نے صدقہ نہیں دیا اس کو ہلاک فرما. یہ پہلے زمانے میں صدقات اور زکات کو لینے کا ایک نظام بنا ہوا تھا، بیت المال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، بعد کے خلیفہ آئے انہوں نے بھیجا اور لوگوں سے صدقات اور زکات لے کر آتے تھے، جمع کرتے تھے اور جہاں مصرف ہوتا تھا وہاں ادا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں نکل گئی، مسلمانوں سے یہ چیزیں نکل گئی کہ زکات کو جمع کرنا اور جمع کر کے اس کو صحیح جگہ پر لگانا. اگر ہمارے صرف گودرا کے اندر سب کے سب جتنے زکات دینے والے ہیں جس پر زکات فرض ہے، اگر وہ زکات دینے والے اپنی ایک جگہ پر بیت المال قائم کر کے صحیح جگہ پر اگر زکات ادا کرے تو میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گودرا سے
آج نہیں، کل نہیں، سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پورے تمام کے تمام جو جتنے ہیں سب زکات دینے والے بن جائیں۔ لیکن صحیح سسٹم ہونی چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا تھا، لینے کے لیے دیکھتے تھے ہمارے سفرا حضرات آتے ہیں، یہ مساجد کے چلنے والے آتے ہیں، یہ مدارس کے چلنے والے آتے ہیں، یہ اس سلسلے کے قریب ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، جاؤ فلاں گاؤں میں جاؤ زکات وصول کر کے آؤ، فلاں شہر میں جاؤ زکات وصول کر کے آؤ، فلاں ملک میں جاؤ زکات وصول کر کے آؤ۔ زکات لینے والے جاتے تھے، وصول کرتے تھے، نام پر پڑھ کر لیتے تھے اور ان کے پاس سے زکات لیتے تھے، انداز کرتے تھے، سارا حساب کتاب کر کے لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کرتے تھے۔ یہ جو سفرا حضرات آ رہے ہیں، یہ مسجد والے اعلان کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ فلاں شہر میں جاؤ اور زکات وصول کر کے آؤ۔ جب دوسری نماز آئی تو نماز میں وہ آدمی حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، ہم نے تو آپ کو زکات لینے کے لیے بھیجا تھا، اب یہاں ہو، کیا آپ کو کوئی بوجھ معلوم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کوئی عیب سمجھتے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرو گے تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا؟ تجھے تو میں نے زکات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو سفرا حضرات آتے ہیں وہ ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان ہے، اس میں اسلامی نظام نہیں ہے، اس میں الگ الگ لوگ آ رہے ہیں، الگ الگ لوگ آ رہے ہیں۔ کوئی دارالعلوم کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسجد کے لیے آ رہا ہے، کوئی مدرسے کے لیے آتا ہے، کوئی سنستھا کے لیے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں وہ نظام نہیں ہے جو اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ سفرا اللہ کے سفرا ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم کو دینا ہے بشاشت کے ساتھ، خوش ہو کر، پیار سے دینا ہے، محبت سے دینا ہے، منہ موڑنا نہیں ہے، منہ موڑنا نہیں ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اچھا جواب دو، نہیں ہے تو اچھا جواب دو۔ ایسے بھی واقعات سنے ہیں اور دیکھے ہیں کہ جن لوگوں نے ان سفرا حضرات کو، ان غریب حضرات کو دھتکارا، ان غریب حضرات کو دھتکارا تو اس کا انجام برا ہوا، اس کا انجام برا ہوا۔ بہت سارے ایک گروپ تھا، وہ ایسی چیزیں بہت حرکتیں کا اسلام کے خلاف، مسلمان اپنے اسلام کے خلاف کچھ اعتراض کرنا، سوالات کرنا، کسی عالم کو برا کہنا، کہ عالم کو گزرے تو اس کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کرنا، اور بہت ساری چیزیں، کوئی غریب آوے تو اس کی مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ اب میں 15 سال کے بعد ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، زکات کے وہ مستحق ہو گئے اور سب تتر بتر ہو گئے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، ہمیشہ اس طرح رہیں گے۔ اور کبھی کبھی انہی لوگوں میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب کوئی زکات کی رقم ہو تو مجھے دینا، اور چہرے پر سے دیکھے تو بڑے اچھے معلوم ہوتے۔ یہ حالات، تو ہمیں اپنی طاقت پر، اپنی عقل پر، اپنے مال پر، اپنی صلاحیتوں پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ خدائی آواز میں نہیں بولنا چاہیے جب اللہ کوئی طاقت دے، اللہ کوئی قدرت دے، اللہ کوئی صلاحیت دے۔ اللہ کو خدائی آواز پسند نہیں ہے، خدائی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے خدائی آواز نکالی، جن جن لوگوں نے خدائی آواز نکالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسی آوازوں میں نہ بولے، تواضع سے رہے، محبت سے رہے، نفرتوں کو ختم کرے، آسانیاں پیدا کرے، سماج میں مشکلیں پیدا نہ کرے، امت میں مشکلیں پیدا نہ کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ اور غرض میں ادا یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، فرض چیز ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کو ادا کرے گا اللہ اس کے ایمان کو کامل کر دے گا۔ اور یہی تو حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ گویا ایک خیمہ ہے، خیمے کے 5 ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون ہٹ جائے گا تو یہ خیمہ کمزور ہوگا۔ خیمہ گرے گا نہیں لیکن کمزور ہوگا۔ اسی طرح آدمی سب کچھ ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا
تو اس کے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کا خیمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے۔ قرآن پاک میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بار بار یہ آیا ہے، اور بے شمار مرتبہ آیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ نماز جتنی فرض ہے اتنی ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز ادا کرنا جتنا ضروری ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ لیکن لوگ نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، مال وعددہ گن گن کر اپنے مال کو رکھتے ہیں، گن کر مال رکھتے ہیں، تو وہ اس کا ان لوگوں کی ہلاکتی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے مال کو اللہ ہلاک کر دے گا، اس کے مال کو اللہ۔ تو یہ ابھی میں نے کہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے آ کر کہا فلاں آدمی کا جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھرتی پر یا تری میں، زمین پر یا دریا میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس قوم میں زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں، یعنی آسمان سے بارشیں نہیں گرتی۔ جب آسمان سے بارشیں نہیں گرے گی تو نیچے سے غلہ نہیں ہوگے گا، جب غلہ نہیں ہوگے گا تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس قوم کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور مال کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اور لوگ بربادیوں کی طرف بہنے لگ جاتے ہیں، بربادیوں کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ یہ حالات ہے۔ آج ہم دیکھیں مہنگائی کتنی زوروں پر ہے، آج دیکھیں مال کی کتنی شارٹیج ہو رہی ہے، آج دیکھیں روزوں کی کتنی تنگی ہو رہی ہے، آج دیکھیں ہماری تجارتیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، تجارتیں برباد ہو رہی ہے، تجارتیں ختم ہو رہی ہے، انکم ختم ہو رہی ہے، روزیاں ختم ہو رہی ہیں، روزیوں کے اندر یہ برکتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک اشارہ کیا کہ ایک ڈول کے اندر ایک بند پیشاب گر جائے، ایک بند ناپاکی گر جائے، پورے ڈول کے پانی کو یہ ناپاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح آدمی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کا مال بہت سارا ہے، زکوٰۃ تھوڑی ہے، 100 میں سے 2.5% ہے، یہ 2.5% یہ پورے کے پورے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اب آدمی کھاتا ہے تو اس کو پتا نہیں کہ زکوٰۃ کا مال کہاں ہے۔ 100 میں سے 2.5% کا ہے، یہ کیا تھوڑی ہے، آخر میں تھوڑی ہوتا ہے، یا پہلے تھوڑی ہوتا ہے، یا بیچ میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ 2.5% پورے مال میں ہے۔ اب پورے مال میں کہاں ہے پتا نہیں۔ اگر آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ اپنی ہی زکوٰۃ آپ کھا رہا ہے، گویا حرام کا مال اس کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ جب حرام کا مال پیٹ میں جائے گا تو اس کے بیوی بچوں کا، اس کے خاندان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، میں آج یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آج فی الحال جمعہ کا روز ہے، 2024 دوسرا مہینہ چل رہا ہے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، اور تقریباً آج 8ویں تاریخ ہے، 8ویں تاریخ ہے۔ 45,008 روپے جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں، وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں۔ 45,008 روپے جس کے پاس آج موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اب 45,000 میں سے کتنا آئے گا؟ ہر 1000 کے اوپر 25 روپے، 1000 کے اوپر 25 روپے، اس طرح گن لو، یعنی 40,000 کے اوپر 1000، 40,000 ہوں گے 1000، اور دوسرے جو اوپر رہے اس کے گن لو 125 روپے، 125
रुपए गिन लो, 1125 रुपए उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जितने भी रुपए हैं उस तरह गिना जाएगा और गिन कर हिसाब करके हमें देना है। इंशाअल्लाह अगर हम ज़कात देने वाले बनेंगे तो ये जितने भी हालात हैं ये सब खत्म होंगे, ये जितने भी बर्बादियां पैदा हो रही वो खत्म होगी, तिजारत में जो नुकसानात है वो खत्म होंगे। मैंने अभी हदीस बयान की कि जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता उसका माल मसाइब की जद में रहता है, और मैंने हदीस आपके सामने रखी। दूसरी बात यह है कि आसमान से बारिश नहीं गिरती, बारिश नहीं गिरेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी और माल और दौलत और रिस्क के अंदर कमियां पैदा होगी, तिजारतें बर्बाद होगी। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो रुपए का हिसाब दो। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में एक वाकया लिखा है कि पहले जमाने में क्या था, अंग्रेज की यहाँ हुकूमत थी। अंग्रेज लोग जब गर्मी के दिन आते थे, गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, ठंडे इलाकों में चले जाते थे, मसूरी वगैरह चले जाते थे। एक अंग्रेज की बड़ी कोठी थी, उसको संभालने वाला जो था वो मुसलमान था। उसने कहा कि गर्मी के दिन आ रहे हैं, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं मसूरी जाता हूँ, तो ये सारे की सारी कोठी और ये मेरा बंगला सब कुछ को संभाल के रखना, उसकी इबादत करना, उसकी साफ सफाई करना, उसकी रखवाली करते रहना। मैं 4 महीने के बाद आ जाऊंगा जब गर्मी खत्म हो जाएगी। वो चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, चंद दिन गुजरे थे कि एक तरह से आग लगना शुरू हुई। उस आदमी ने देखा, वो जो चपरासी मुसलमान था, उसने देखा कि आग लग रही है, वहां से आग लग रही है और मोहल्ले जल रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले जल रहे हैं, घर के घर जल रहे हैं। एक घर जला, 2 घर जला, 3 घर जला, 4 घर जला। जब उस कोठी के पास आई आग तो वो वहां से निकल गया। कब यहाँ रहने में मेरी खैरियत नहीं है, यहाँ रहने में मेरी हिफाजत नहीं है। इसने सोचा कि चलो मेरे आका को जाकर खबर तो दे दो कि उसकी कोठी जल गई है, क्योंकि वो देख कर गया था कि अब आखिरी घर है, इस घर के बाद इसका नंबर है। वो वहां से निकल गया और पहुंचा कहां, मसूरी, अपने आका के पास, उस अंग्रेज के पास पहुंचा। वो अंग्रेज जाकर उसने देखा कि कमरे में बैठा कुछ लिख रहा है। इसने जाकर कहा कि जहां पर आका जी, मेरे शेख, मेरे आका, आपकी कोठी जल गई। उसने क्या कहा, आपकी कोठी जल गई, रात हो गई, आग लग गई। वो लिख रहा है और इत्मीनान से लिखा जा रहा है और कह रहा है कि मेरी कोठी जल नहीं सकती। फिर लिख रहा है, मैं देख कर आया हूं, तुम यहां बैठे हो, मैं तो वहां से आया हूं, मैं देख कर आया हूं कि आपकी कोठी जलने के बिल्कुल करीब थी और अभी जल गई होगी। उसने कहा मेरी कोठी कभी जल नहीं सकती, तू जाकर देख कर आ। वो गया और जाकर देखा तो कोठी जली नहीं थी, बिल्कुल सही सालिम थी। पास का घर जला हुआ था लेकिन उनका घर जला हुआ नहीं, बिल्कुल सही सालिम है। वो फिर दौड़ा हुआ आया और उसने जाकर कहा कि आपकी कोठी बिल्कुल सलामत है। जब आपके कोठी के पास आग आई, आपके बंगले के पास आग आई, आपके घर के पास आग आई, लोग कह रहे थे कि अचानक आग बुझ गई। ये भी अजीब बात है, बिल्कुल अजीब तरीके से आग बुझी है। हमको मालूम नहीं होता ये आग कैसे बुझी है, ये तो कुदरत का करिश्मा ही है। लोग यूं बातें कर रहे थे। वो कहने लगा कि बिल्कुल मुझे मालूम था कि मेरी कोठी जल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो आदमी ज़कात अदा करेगा अल्लाह उसकी माल की हिफाजत कर देगा। मैं ईसाई हूं, फिर भी तुम्हारा एक अमल है, तुम्हारे नबी ने जो कहा है, तुम्हारे कुरान में जो हुक्म दिया है, अल्लाह का हुक्म है, वो हुक्म मैं पूरा कर रहा हूं। मुझे ये यकीन था कि जमीन और आसमान तबाह हो सकता है और जमीन और आसमान धर्म भरम हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बात निकली है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने ज़कात अदा कर दी थी, मुझे मालूम था मेरा घर कभी जल ही नहीं सकता। ये तो हमको चाहिए कि हम ज़कात अदा करने वाले बने। मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया, 45,008 रुपए जिसके पास हो वो ज़कात अदा करेगा, ज़कात देगा नहीं। ज़कात के बहुत सारे फज़ाइल भी मैंने आपके सामने रखे, ज़कात के अदा न करने के नुकसानात भी आपके सामने रखे। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो आदमी ज़कात देगा वो कभी कंगाल नहीं होगा, जो आदमी ज़कात देगा वो कभी भी कंगाल नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा। और हदीस पाक में भी है, हदीस पाक में किताबों में भी मिलता है, मां नकस सदक़तु मिन माल, कि सदका कभी माल को कम करता ही नहीं है, यानी आदमी कभी कंगाल होता ही नहीं। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।